کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ اگر ہمیں کوئی بھی بھلائی والا کام کرنا ہو، نیک کام کرنا ہو، اگر ہمارے پیش نظر اس کے فضائل و برکات ہوں گے نا، تو کیا کہ بندہ بڑھ چڑھ کر کام کرے گا۔ تو یہ اسلام کا ایک حسن ہے یہ بھی، کہ اسلام نے ہمیں جو ہے نا وہ بھلائی کے کام کرنے میں اس نے ترغیب دی ہے۔ فرمان مصطفیٰ، جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے، اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے، تو اس نے مجھے خوش کیا، اللہ اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کریم کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کریم کو خوش کیا اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں جو ہے وہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنی چاہیے، ان کی مشکل میں مدد کرنی چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے۔ مرحبا۔ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت میرے سے سوال کیا کہ بھائی اس مصرع کا مقطع سناؤ، خلق سے اولیاء قوالیت سے رسول۔ میں نے سنا الحمدللہ، مجھے یہ تحفے میں یہ ملا الحمدللہ، مجھے آپ رہا کہ بہت اچھا لگا۔ ماشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو لانے کی کوشش کروں گا۔ آج مدنی مذاکرے میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد نے بہت ہی پیاری ہماری تربیت فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمارے پیر و مرشد کو سلامت رکھے۔ یہاں کے ہمیں بہت اچھا لگا، امیر علیہ سنت کی باتیں سنی، بہت دل کو سکون ملا۔ آج یہ ایک اہم بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا مدنی مذاکرے شروع میں حسن رضا تاری نے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا، اور اختتامی دعا حاجی عبید رضا ان کے بیٹے نے پڑھائی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں، ان کو علم دین کی طرف لائیں۔ دل نہ دکھائیں، نماز پڑھیں اور عبادت میں لگ جائیں۔ مرشد نے یہ بولا کہ آپ جو نا بالکل کسی کا دل نہیں دکھائیں۔ مدنی مذاکرے کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے پیارے نبی کی پیاری آل کی رسالے کی ترکیب بنائی، اور میں نے ماشاءاللہ یہ رسالہ لے بھی لیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس رسالے کا مطالعہ بھی کریں گے، اور اس رسالے سے جو علم دین سیکھنے کو ملے گا وہ انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ پیر صاحب کی زیارت بھی ہوئی، ساتھ جانشین امیر علیہ سنت کی بھی زیارت ہوئی، کافی کچھ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا، اچھی صحبت ملی۔ اس کے علاوہ آج کے مدنی مذاکرے میں جو سب سے مجھے اہم ترین ٹاپک لگا وہ پھلوں کے بادشاہ آم کا تھا۔ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز مجھے بہت اچھا لگا ہے، بہت خوب لگا ہے ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی زندہ باد، اور دعوت اسلامی انشاءاللہ آباد رہے گی۔ یہاں پر جو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، یہاں ہر ایک اسلام بھائی کو آنا چاہیے، اور نماز کا سیکھنے کو ملتا ہے، اور دلی اور قلبی سکون بہت حاصل ہوتا ہے۔ مدنی مذاکرہ ہر اسلامی بھائیوں کو دیکھنا چاہیے۔ مدنی مذاکرے سے بڑے فائدے ملتے ہیں۔ بڑے تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے کہ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت فرمایا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ جب کوئی داخل مسجد انہیں سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل کی نیت ویلڈ ہے، زبان سے بہتر ہے جبکہ دل میں نیت ہو۔ مسجد میں جب تک رہیں گے
آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا. دوبارہ جب داخل مسجد ہو نئے سرے سے نیت کرنی ہوگی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کے پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اعتکاف کی نیت نہیں تھی, افطار کا وقت آ گیا, مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے, ہاں نیت کر لیجئے, افطار بھی کر لیجئے, کھا پی بھی لیجئے. تاہم مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کریں, کھانے کے لیے نہیں. اور کچھ ذکر و درود کر لیں نیت کے بعد, چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے آپ افطار کریں, کھائیں پیئیں, سوئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1446 ہجری کے محرم شریف کی 28 تاریخ ہے پاکستان میں. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 9 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 28 یعنی 28, جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدم ما هو اغدو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. آئیے مل کے ہم بھی کہتے ہیں جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. 1446 ہجری کے محرم شریف کا آج آخری ہفتہ ہے. پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے چلیں, جو دل کی نیتیں بنتی ہو, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر یعنی پھیل کر بیٹھ کر دوسرے کو تنگ جگہ پر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی صلاۃ و سلام پڑھنے تک مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت موجودہ دور میں تقریباً ایئرپورٹ ہو یا آفس ہر جگہ لڑکیاں ہی کام کر رہی ہوتی ہیں. اب اگر ہم ان سے بات نہ کریں تو کس طرح کام ہوگا؟ ہم سے نیچے دیکھ کر بات بھی نہیں ہوتی. یہ تو آپ کی ذات کا مسئلہ ہے کہ آپ سے نیچے دیکھ کر بات نہیں ہوتی, یعنی نظر کی حفاظت آپ نہیں کر پاتے. تو آپ نہیں کر پاتے تو جو کر پاتے ہیں ان کے لیے الگ حکم ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جس نے سوال کیا اس کو سیکھنا پڑے گا کہ نگاہوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. یہ تو حکم قرآنی ہے کہ عورتوں کی موجودگی میں نگاہیں کچھ نیچی رکھنی ہوتی ہیں. تو آیتیں پڑھ دیجئے آنکھیں نیچی کرنے کی. جو سورۃ النور میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محبوب مومنوں سے فرما دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو کچھ نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ مردوں کے لیے حکم تھا, اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, کہ مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. بہرحال یہ کہ اب مردوں اور عورتوں کا ہر جگہ اختلاط تو ہے, لیکن یہ کہ عورت کے ساتھ غیر عورت کے ساتھ مرد اکیلا ہو
جو ایک تخلیہ کہلاتا ہے اس کی صورتیں تو وہ بھی مطلب جائز نہیں ہوتی. اور اب مرد اور عورتیں مل کر کام کرتے ہیں. مشکل اس میں یہ ہوتی ہے نگاہوں کی حفاظت تو بہت دور رہ گئی. فری شپ، بے تکلفانہ بات چیت، ایک دوسرے کو بلا تکلف گھورنا، دیکھنا، مذاق مسخری کرنا، تو یہ سب گناہ کے کام ہے. نوکری ہی ضروری نہیں ہے. اب میں نے کہیں بھی جائیں یہی حالت ہے، بہت بری حالت ہے. اب سیلز گرلز، اچھا ایئرپورٹ پہ جاؤ تو یہی بیٹھی ہوتی ہیں. لیکن کیا وہاں ایئرپورٹ کا میں نے نوٹ کیا ہے ماحول سیریس ہوتا ہے، آدمی آنکھ نیچے کر کے ان سے ترکیب بن سکتی ہے. لیکن کبھی کبھی یہ خود مطالبہ کرتی ہیں کیمرہ کو دیکھو، یہ تو عام طور پہ بولتی کیمرہ دیکھو، تو بندہ نظر بچا کر کیمرہ دیکھے. تو ان کو اپنا فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے. اب اس کے لیے یہ تو کوئی بھی فتویٰ نہیں دے گا کہ سارے ٹریولز بند کر دیے جائیں. ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹ اور ایئر ہوسٹس ان دونوں کا شاید جوان ہونا شرط ہوتا ہے. اور بھائی بہن کیا بے تکلف ہوں گے، ایسے بے تکلف ہو کر یہ لگے پڑے ہوتے ہیں. خدا ان کو ہدایت دے. تو یہ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ تو کوئی ہے نہیں کہ اب مدینے چھوڑ دو جانا، حج بھی نہیں کرنا کہ ایئرپورٹ ہوائی جہاز میں یوں ہوتا ہے. تو اب نظام ایسا عجیب و غریب و عجیب ہو گیا کہ بندہ اپنے آپ کو سیف کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ سب جائز ہو گیا، مجبوری ہے. مجبوری کوئی بھی نہیں ہے. مجبوری ہمارا نفس ہم کو دلاتا ہے. ہم اپنی حفاظت کریں. اب شاپنگ مال ہیں، مرد کہاں ہوتے ہیں اس میں؟ عورتیں تو بڑی بڑی ہوتی ہیں. مارکیٹ ہے، گوشت مارکیٹ ہو، سبزی مارکیٹ ہو، تو خالی دفاتر یا آفیسز نہیں ہے، جو بھی مارکیٹ ہیں ہر جگہ مطلب عورتیں، بازار ہیں عورتوں سے پٹی پڑی ہیں. تو اب یہ کہ مرد کو یہ تو حکم نہیں ہوگا کہ چوڑیاں پہن بھائی، برقع پہن اور گھر کے کونے میں بیٹھا رہے، یہ تو نہیں ہوگا. حکم عورتوں ہی کو دیا جائے گا کہ وہ پردہ کریں گی. مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اپنا بدن نہیں ٹکرائے گا، ان سے بے تکلفی نہیں کرے گا، ہنس ہنس کے بات چیت کرنا اور یہ کچھ نہیں کرے گا. اپنا دامن بچا کر نکلے گا، چلے گا، کرے گا. تو اب یہ کہ حکم قرآنی ہمارے سامنے، ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں اور ہم بولیں مجبوری ہے، تو یہ مجبوری نہیں ہے، یہ ہمارے نفس کی 100% شرارت ہے. تو قرآن حکم دے رہا ہے. تو یہاں یہ تفسیر ہے کہ جہاں عورتیں ہیں جیسے، تو وہاں اپنی نگاہوں کو کچھ نیچے رکھے، ان کی طرف نگاہیں نہ اٹھائے، اپنی نگاہیں بچا کر رکھے. تو ایک ہم کو بچنا ہے اور عورتوں کو بھی بچنے کا ہے کہ وہ بھی بری نیت سے نہ دیکھیں. مرد کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے. عورتوں میں یہ کچھ عالمگیری وغیرہ کے حوالے سے باہر شریعت میں لکھا ہے کہ اگر عورت کسی مرد کو دیکھتی ہے اور اس کو جیسے کہ 100% یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، دل میں کوئی سی کیفیت جو سب سمجھ سکتے ہیں وہ نہیں ہوتی، تب تو وہ مرد کو دیکھ سکتی ہے. لیکن جیسے اگر اس کا شبہ بھی ہے نا کہ کچھ، تو اب یہ سب کچھ سمیٹ کر عورت آگے پیچھے ہو جائے، مرد کو نہ دیکھے. یہ عورتوں جیسے مطلب مدنی چینل دیکھ رہی ہے مثلا، تو مرد کو دیکھ رہی ہے، بیان سن رہی ہے، اور اب کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کے لیے جائز ہو گیا. اور کچھ بھی شبہ ہے اس پہ کچھ ہوئے گا تو اب اس کے لیے ناجائز ہوئے گا، اب یہ نہ دیکھے اس کو. اور اگر کچھ ہو رہا ہے پھر بھی دیکھ رہی ہے تو سیدھا وہ تو آگ میں ڈبکیاں لگا رہی ہے. اس لیے میں تو سمجھاتا رہتا ہوں کہ کم از کم نعت خوانوں کو تو عورتیں نہ دیکھیں، زندہ نعت خوانوں کو نہ دیکھیں، نہ ان کو سنیں، کہ آواز میں جادو ہوتا ہے اور یہ کہ اس سے عورت کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں مرحوم نعت خوان جو ہوتے ہیں فوت شدہ، ان کی بھی ایک تعداد ہے. میرے پاس تو بہت مرحوم نعت خوانوں کی مطلب کلام میں اپنے خاندان میں یہ بیچتا ہوں مرحوموں کے، اور سمجھایا ہوا ہے کہ مرحوم میں بھی اگر کچھ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے دل میں تو اب اس کو بھی نہیں سننے کا. لیکن عام طور پہ کم ہوتا ہے، یا ایجنٹ نعت خوان ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس کی بھی چانس کم ہوتا ہے کہ کچھ ہو. لیکن کچھ ہو تو پھر سب کچھ بند ہو، کہ ڈرنا اللہ سے. اب یہ کوئی بولے نہیں نہیں اپنے کو کچھ نہیں ہوتا، میری نیت صاف ہے، تو رب جانتا ہے نا تیری نیت کتنی صاف ہے.
تو بچنا تو رب سے، رب کے قہر و غضب سے ہے، اور جنت بھی رب سے لینی ہے، اسی سے ملنی ہے، جہنم کے عذاب سے بھی اسی نے بچانا ہے۔ اب بندے کو ہم باتوں میں کھا بھی جائیں گے تو بندے نے کرنا کیا ہے؟ یہ بندوں کا کھا جانا بھی جہنم کی طرف ہم کو دھکیل رہا ہے، دے اس کو دھوکا دے، اس کو دھوکا دے، بچ کر جائے گا کہاں؟ تو نے آنا تو میرے ہی پاس ہے نا، تو جس کے پاس جانا ہے ہم اسی کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم رسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات گھر کے قریب کوئی گڑھا یا مین ہول وغیرہ کھلا ہوا ہوتا ہے جس کا ہمیں علم ہوتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو پانی کی وجہ سے وہ مین ہول یا زمین کا شگاف نظر نہیں آتا، جو پیدل یا گاڑی پر گزرنے والوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کی نیت سے اس گڑھے کے قریب کوئی علامت لگا دے یا کوئی ایسی چیز لگا دے کہ جس سے مسلمان نقصان سے بچ سکیں، تو کیا یہ بھی ثواب کا کام ہوگا؟ کیا اس پر بھی اجر ملے گا؟ یقیناً ملے گا، نیت پر ثواب کا کام ہے، ماشاء اللہ لوگ لگاتے بھی ہیں۔ بعض بار آپ نے دیکھا ہوگا پانی کھڑا ہوتا ہے وہ ڈنڈا بھی کھڑا ہوتا ہے بیچ میں، تو اس کا مطلب کوئی مین ہول کھڑا ہوا جس میں خدا کے کسی بندے نے لوگوں کو بچانے کے لیے ڈنڈا رکھ دیا ہے۔ بالکل رکھنا چاہیے، نہیں تو اس سے جانیں ضائع ہو جاتی ہوں گی بعض اوقات، کہ بندہ ڈوب جاتا ہوگا اور پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کہ گیا کہاں۔ بعض وہ اتنا بارش کا اور اتنا طوفانی پانی ہوتا ہے اور اتنا کھڑا ہوتا ہے پانی، تو بالکل ایسا کرنا چاہیے، اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں شریعت کی اجازت موجود ہوتے ہوئے مسلمانوں کو نفع پہنچتا ہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ حدیث پاک میں ایک شخص نے راستے میں، ایک مسلمانوں کے راستے میں کانٹے دار شاخ پڑی تھی، تو اس کو اس لیے سائڈ کر دیا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ پاک نے اس کو جنت عطا کر دی۔ تو مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانی چاہیے، اور حدیث پاک میں ان کو صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ صدقہ مطلقاً ہر نیکی کو بھی صدقہ بولتے ہیں، تو بہرحال یہ کہ یہ نیکی کا کام ہے کہ مسلمان کے راستے سے روڑا، کنکر، پتھر، کیلے کے چھلکے، پپیتے کے چھلکے، اس طرح کی چیزیں ہٹا دینی چاہیے، ورنہ جانے چلی جاتی بعض اوقات۔ میرے مرحوم بھائی میرے سرپرست تھے، میرے والد کی جگہ تھے، والد کا تو سایہ ملا نہیں مجھے، تو ان کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا کہ یہ حیدرآباد کے پنجاب سے آ رہے تھے، تو حیدرآباد کے پلیٹ فارم پر پانی پینے کے لیے اترے تھے، تو پانی کا ٹرین کی سیٹی بج گئی ہوگی، تو یہ گھبرا کے پلٹے، تو مگ جو تھا وہ گر گیا سبیل کا جہاں سے پانی بھی آتا، تو یہ بیچارے پلٹے کہ مگ رکھ دوں، مگ رکھ دیا اٹھا کر جو بھی وہ گلاس تھا، تو پھر دوڑے ٹرین کی طرف، تو کہا گیا ہے کہ کیلے کا چھلکا پڑا تھا پلیٹ فارم پر، اس پر بیچارے کا پاؤں پڑا، انہوں نے وہ ہینڈل پکڑا ٹرین کا، فٹ بورڈ پر شاید چڑھ گئے تھے، یہ ہینڈل پکڑا اور ہینڈل سلپ ہو گیا، نہیں شاید چڑھ نہیں پائے تھے، وہ سلپ ہوا پاؤں پلیٹ فارم پر، تو ہینڈل پکڑا لیکن سلپ ہو گیا ہینڈل، اور سیدھے پٹری کے نیچے جگہ جگہ سے ان کا بدن جو تھا کٹ گیا اور فوراً وفات پا گئے، اللہ غری کی رحمت فرمائے۔ تو یہ کیلے کے چھلکے نے کہا جاتا ہے کہ الیاس قادری کے مرحوم بھائی کی جان لے لی۔ تو یوں مطلب یہ کہ اور پتہ نہیں کتنوں کو، کسی کے سر ٹوٹتے ہوں گے، کسی سر پھوٹتے ہوں گے، کسی کے پاؤں ٹوٹتے ہوں گے، کہ بیچاروں میں چوٹیں آتی ہوں گی، گاڑیاں پھسلتی ہیں بعض اوقات۔ تو یہ چیزیں ہمارے یہاں بہت مصیبت ہے، یہ لوگ اوپر سے اپنی بالکونی سے پھینک رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ۔ ہاں مٹی سیمنٹ مٹی ہوتی ہے نا، کنکر مٹیاں، اس میں وہ چھلکا ہوتا ہے وہ پھسلتا نہیں ہے، لیکن پکے روڈ بھی تو ہوتے ہیں، پکے روڈ پہ بھی لوگ ڈالتے ہوتے ہیں۔ تو یہ راستوں میں یہ کچرے کی تھیلیاں، پلاسٹک کے بیگ اور یہ جو شاپر بیگ کچرے بھر بھر کے ڈالتے ہیں، یہ غالباً قانونی جرم تو ہر جگہ ہوتا ہوگا۔ صفائی تو ہر ملک کو بلکہ اسلام میں بھی صفائی تو عزیز ہے نا، تو صفائی تو سنت بھی ہے، تو خیر تو یوں مطلب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جس میں بعض اوقات اتنے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں کہ بس کسی کو سمجھ پاتی نہیں ہے، ہر ایک اپنی دھن میں مگن ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو نفع پہنچانا چاہیے، خدا نہ خاصا نفع نہیں پہنچا سکتے تو یار نقصان پہنچنے کا تو سبب نہیں بنے،
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। मोहम्मद बिलाल हसन सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वज़ू के दरमियान अगर कोई उज़्व धोना भूल जाए तो अब इस सूरत में वो कब उस उज़्व को धोए? अगर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी है, उस दौरान इसको याद आया है, तो अब इस सूरत में नमाज का क्या हुक्म होगा? अगर वाकई वजू नहीं धोया, पता चल गया नमाज में, तो नमाज तो उसकी शुरू हुई नहीं है ना, जबकि वो बेवजू है। हाँ, वजू अलल वजू किया था, वजू तो था और फिर ताज़ा वजू करने लगा था, इसमें कोई वजू भूल गया बिलफर्ज, तो अब इसका पहले का वजू तो कारामद है, टूटा नहीं है, तब तो नमाज हो जाएगी। वरना ये क्या है, नमाज तो होगी नहीं, नमाज तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, नमाज तो उसकी शुरू हुई नहीं, और सीधा चला जाए। और जो उसमें रह गया था सूखा, उसको धो डाले, जो धोने का तरीका है। तो वो यानी वजू की तरह कम से कम 2-2 कतरे भेज जाए, तो भारत 3-3 बार धो ले और आकर फिर नमाज अपनी नए सिरे से क्या शुरू हुई नहीं थी, नए सिरे से ही पढ़नी है। तो वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक और सवाल आया है कि नाबालिग बच्चों को तकरीब वगैरह में जो खर्ची मिलती है, पैसे मिलते हैं, तब इन पैसों को क्या नाबालिगी की उम्र में ही उन पर खर्च कर सकते हैं या बालिग होने के बाद ही उन पर खर्च करना चाहिए? अगर बच्चे की मिल्क में कोई पैसे आ गए, रकम आ गई, ईद में लोग देते हैं, जैसे खर्चियाँ हो, ईदी देते हैं वगैरह, तो ये बच्चा इसका जैसे मालिक है। अच्छा, अब बच्चे का जो सरपरस्त है वो चाहे तो उसको संभाल कर रखे और उसको जब बालिग हो जाए तब दे दे, ये भी एक सूरत है। और ये भी सूरत है कि नाबालिग बच्चे ही पर उसको खर्च कर दे। दोनों सूरतें मौजूद हैं, जो चाहे करे, अपने ऊपर इस्तेमाल ना करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। माँ बाप को बाद सूरतों में अपने ऊपर खर्च करने की भी सूरतें हैं, मुतलकन ये नहीं है, लेकिन वो सूरतें हैं उसकी, तो इसलिए मैंने मुतलकन यूँ कह दिया कि अपने ऊपर खर्च ना करे, उसी बच्चे पर खर्च कर दे, तो खिला दे, पिला दे, वो दवा दारू में, उसके लिबास में, उसके खिलौने में, जो भी जायज़ चीज़ें हो उसमें उस बच्चे के ऊपर, उसी बच्चे पर जिसकी ये रकम है, खर्च कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए सईदी अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है, निजासत गलीज़ा और खफीफ़ा इसकी बाकायदा एक मिकदार है, लेकिन अगर कोई निजासत एक कतरे के बराबर है, जैसा कि पेशाब या खून का कतरा लग जाता है, तो अब उसमें मिकदार को पेश नज़र रखा जाएगा या उस कतरे को साफ करना ज़रूरी और फ़र्ज़ होगा? अच्छा, लफ्ज वुमन लोग निजासत बोलते, नाम नून के लिए जेर बोलते है, जबर वैसे नजासत, नापाकी। तो इसमें यह कि अगर एक जर्रा भी नापाकी लग गई, समझे, तो अब वो नमाज की दूसरी सूरत है कि ऐसी है कि जिससे नमाज हो जाती है या मकरूह तहरीमी भी नहीं होती, 1 दिरहम से भी कम है, तो नमाज तो हो गई उतनी, अगर दब्बा उतना उसकी नजासत का, जिससे पेशाब का मसलन लग गया, लेकिन अब उसको पाक करके धोना, ये नमाज दोबारा पढ़ना, इस सुन्नत रहेगा। अब रहा ये नापाक कपड़ा वैसे पहनना, तो ऐसा नापाक कपड़ा कि जिससे नजासत छूट कर बदन वगैरह पर लगती नहीं है, सूखी भी है, तो ऐसा नापाक कपड़ा पहनना जायज है। मस्जिदों की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल बात करता हूँ। जैसे घर में पहना हुआ है नापाक कपड़ा, सुस्ती है या जो भी है, नहीं धोया भी, तो जायज तो है पहनना, जबकि नजासत छूटकर बदन या दीगर जगहों को नापाक ना कर रही हो, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल ये कि इन मुसलमान को चाहिए अपने ऊपर नजासतें ना रखे, साफ सुथरा रहे, पाक साफ रहे। हाँ, अलबत्ता जब नमाज की सूरत आई तो अब तो ज्यादा ताकीद हो गई कि इसको पाक कर ले, मगर वही सूरत के नजासत की एक सूरत ये है कि नमाज होती ही नहीं है दिरहम से ज्यादा, दिरहम भर है, ये पतली नजासत गलीजा है ना, दिरहम से ज्यादा है तो कपड़ा नापाक हुआ है, नमाज नहीं होगी, या बदन पर लगी हुई है तब भी नमाज नहीं होगी। दिरहम के बराबर है, नमाज
हो जाएगी, लेकिन मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा ने पाक करके नमाज दोबारा पढ़ना ये वाजिब रहेगा, लाजिम कंपलसरी रहेगा। और इससे कम है दिरहम से तो फिर ये सुन्नत रहेगा। अच्छा, ये तो नजासत गलीजा का। अब नजासत खफीफा फिर इसके अलग अहकाम है कि एक उज्व या कपड़े का वो हिस्सा उसके चौथाई से ज्यादा तो कम, तो अब ये सारी डिटेल जो है ना, ये बाहर शरीयत जिल्द अव्वल वॉल्यूम फर्स्ट हिस्सा दूसरा में आपको मिल जाएगी। मजीद नापाक कपड़े पाक करने का तरीका एक छोटा सा रिसाला मकतबतुल मदीना का है, उसमें भी इस तरह के मसाइल मिल जाएंगे। तो इसको आप क्या सबको पढ़ना चाहिए और सबके लिए ये यूं कह सकते हैं कि फर्ज उलूम में से। अब नजासत इतनी लग गई कि नमाज होती ही नहीं है, अब भाई को पता ही नहीं है कि नमाज होती है कि नहीं होती, इतनी लगी हुई है, तो ये तो गुनाहगार है ना कि सीखा क्यों नहीं, तो सीखना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलमु व रसूलुहु अअलमु अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, SMS के ज़रिए एक इस्लाम भाई सवाल अर्ज़ कर रहे हैं कि महंगाई बहुत है, तनख्वाह कम है, किराए का घर है, राशन, यूटिलिटी बिल्स, ये कर्ज़ भी हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि हमारी कौन मदद करेगा। अगर कोई बड़ा मसला हो गया तो क्या होगा, दुआ भी फरमा दें कि हमारे मसाइल हल हो जाएं और हमारी मुश्किलात आसान हो जाएं। न हो मायूस, न हो मायूस, न हो मायूस, आती है सदा गोरे गरीबा से, नबी उम्मत का हामी है, खुदा बंदों का वाली है। मदद कौन करेगा? मेरा रब करेगा, और जिससे चाहेगा उसको मददगार बना देगा, जिससे चाहेगा उसके जरिए मदद होगी। तो जहाँ गुर्बत, महंगाई, परेशान हाली है, इनकार नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि मददगारों की भी एक तादाद है कि जो लोगों की मददें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको अजर अजीम दे और बरकतें दे। ये दोनों साथ साथ लगे हुए कि अहले हाजत जो है ना, वो भी जिनके पास ऐसा होता है उनके साथ इनकी भी तरकीब होती है, और जो मदद कर सकते हैं उनको मैं एक मतलब तवज्जो दिलाता हूँ कि फिर भी नहीं करते, तवज्जो दिलाता हूँ। हदीस मुबारका में ये मज़ामीन मौजूद है कि अल्लाह पाक जिनको नेमतें देता है उनके साथ लोगों की हाजतें भी वाबस्ता कर देता है। वो लोगों की हाजतों में काम आए, जरूरतें पूरी करें, ठीक। अगर वो लोगों की जरूरतें पूरी नहीं करते, उनकी हाजतें पूरी नहीं करते, तो वो नेमतें उनके पास से जाना शुरू हो जाती है। तो यूं मतलब जिनके पास माल होता है कसरत से, खासकर जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हालात हैं, बल्कि आप तो इंटरनेशनल महंगाई तो सुनते हैं, दुनिया भर में महंगाई का एक सैलाब आया हुआ है। तो जिनके पास माल है, अल्लाह ने दिया है, और वो जानते हैं कि ये गरीब है और हाजतमंद है और मेरी जरूरत है उसको, तो वो आए गिड़ गिड़ाए आपके सामने, काहे को इंतजार करते हो यार, आपकी मिन्नतें करे, खुशामदें करे। आपका माल है? नहीं, मौला का माल है, मौला ने दिया है। आप डाले जेब में हाथ, खोले खजाने का मुंह, करें अपने भाई की मदद, अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप थोड़ी सी मदद करेंगे, अल्लाह आपको जन्नत अता करेगा जो नेमतों से भरपूर है। तो ये मतलब एक सिलसिले लगे हुए। ज़कात क्या है? मदद ही तो है ना। ज़कात के लिए आप एड़ियां रगड़वाते हैं, जूते घिसवाते हैं लोगों को, आपको गौर करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले के लोग ढूंढ कर हाजतमंदों को घर पे पहुंचा देते थे और पता भी न चले कि कौन दे गया। तो आज हम लोग लाइनें लगवा कर 5-5 रुपए 10-10 रुपए बांटते हैं। हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, सेठ साहब, सेठ साहब, सेठ साहब, सर सर सर, शर आपा शर, नहीं नहीं शर नहीं, सर। तो काय को सर कहलवाते हो, दे आओ ना जाके।
بلکہ اگر لے لے تو اپنا احسان نہیں ہے آپ کا، اس کا احسان ہے جو آپ کے مال کا میل اس نے قبول کیا. جی ہاں، زکوٰۃ مال کا میل ہے، قبول کیا اس نے. تو یوں اگر ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ ہم لوگوں میں پیدا ہو جائے نا، تو مہنگائی کا مقابلہ ہم سب مل کے کر سکتے ہیں. میں اے سی میں بیٹھا ہوں، ٹھنڈک میں بیٹھا ہوں، بجلی چلی گئی، نو پرابلم، میرے پاس جنریٹر بھی ہے. جی ہاں، اچھا یو پی ایس بھی ہے. اور بولو، ہاں وہ اپنے سیل سے چلنے والا پنکھا بھی ہے. اور مجھے کیا پڑی ہے کہ میرا غریب بھائی بیچارہ بجلی چلی گئی ہے، الٹ پلٹ ہو رہا ہے، اور پھڑیاں نکلی ہوئی ہیں، اڑائیاں گھس رہا ہے بیچارہ، اور بچے چیخ چیخ کے نہ سوتے نہ سونے دیتے ہیں. اب میری یار یہی غیرت رہ گئی ہے کہ میں ٹھنڈے میں پڑا ہوں، میرا پڑوسی جو ہے وہ گرمی میں تڑپ رہا ہے. میری تھوڑی سی اپنی بجلی سے توڑ کے اس کے گھر میں ڈال دوں یار، کیا تو بھی موج کر یار، تو بھی لے ٹھنڈک. چل میرا بڑا ایسی ہے، تیرا چھوٹا، نہیں دینا ایسی، پنکھا دے دو یار، یہ بھی نہیں دینا، اتنا تھا پنکھا دلا دو، بچے واری واری یار ہوا کھائیں گے. کچھ تو کرو یار. اب کرنا ہی کچھ نہیں ہے، خالی باتیں ہی کرنی ہے. اور دینا ہے تو اس کو دینا ہے کہ الٹے ہاتھ سے دے رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور فوٹو کھنچوا رہے ہیں اور میڈیا پہ چمک رہے ہیں کہ بھائی نے مدد کی ہے. ایسی مدد کیا ہے یار؟ مدد وہ کہ جس کی مدد کی اس کو پتہ نہ چلے کہ مدد کر کے کون چلا گیا. آپ جانے، آپ کا رب جانے تو مزہ ہے. اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، سیدھے ہاتھ سے دو، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ہمارے یہاں تو اب سارے کام نمائشی رہ گئے ہیں. یا نمائش سے ہوتے ہیں یا پیسوں سے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے کون کرے؟ کرنے والے مزاروں میں چلے گئے، موج کر رہے ہیں، یا غاروں میں عبادت کر رہے ہوں گے، ان کی موج لگی ہوئی ہے. ہم لوگ تو بس ایسے ہی لوگ ہیں. تو سب نکلو یار، واقعی مہنگائی بہت ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، مریض ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب ایک تعداد ہے ڈاکٹروں کی، ان کو بھی رحم نہیں آ رہا ہوتا. سب میڈیکل اسٹور والے ایکسپائر ڈیٹ ہو گئی، دوا ٹکا دیں گے آپ کو. سب کی بات نہیں کر رہا میں، سب ہو رہا ہے. سب نہیں ہو رہا تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اچھا بہت کچھ ہو رہا ہے، جی ہاں بہت کچھ ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو رحم دل بنا دے. حدیث پاک میں ارحموا ترحموا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت آپ سے پوچھنا تھا کہ نماز کے دوران مسجد میں پسینہ گرنے سے کیا گناہ ملتا ہے؟ یعنی جو مسجد میں پسینہ آپ تو خود بخود مثال کے طور پر اسے قصدن یعنی جان بوجھ کے وہ نہیں گرا رہا، نماز پڑھ رہا ہے وہ، اور نماز کے دوران اسے پسینہ آ گیا، اب وہ گرنا شروع ہو گیا، اس کے پاس کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ محفوظ رکھ سکے، تو ظاہر ہے کہ گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے پسینہ مسجد کے اندر گراتا ہے تو یہ تو بالکل غلط ہوگا. وضو کا جو مستعمل پانی ہے اسے بھی مسجد کے اندر گرانے سے منع کیا گیا، اور پسینہ تو عمومی طور پہ بدبودار ہوتا ہے، تو بدبودار چیز کو مسجد میں گرانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. احتیاط برتیں. اگر بہت زیادہ کسی کو پسینہ آتا بھی ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ ایسی احتیاط کرے کہ مسجد کے فرش کے اوپر یہ پسینہ نہیں گرنا چاہیے، یعنی پہلے سے احتیاط کر کے رکھے وہ. امیر علیہ سنت، کسی کا سوال کچھ اس طرح ہے کہ ہم سید ہیں اور ہمارا شجرہ ہمیں نہیں مل رہا، تو مجھے بتائیں یہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ کیسے؟ مجھے اپنی آنے والی نسل کے بارے میں کہاں لکھنا ہوگا؟ اور پہلے جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے اسے جاننے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کا تو استخارہ مجھے معلوم نہیں ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں ہوں سید. یہ تو فائنل ہوئی نا بات کہ آپ کو پتا آپ سید ہیں تو آپ کی اولاد سید کہلائے گی. میں میمن ہوں، ٹھیک ہے نا. اب میں اپنا شجرہ کہاں سے لاؤں؟ میری ضرورت کیا؟ میں ہوں ہی میمن، تو میری اولاد تو میمن ہی کہلائے گی نا، چاہے میمن زبان نہ بھی بولے. تو عربی جو ہے ایکچولی تو عربی ہے نا سید. تو حسنین کریمن حقیقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہیں، پیارے آقا عربی آقا ہیں. لیکن ہم کوئی سی بھی زبان بول رہے ہیں دنیا بھر میں، ہزاروں زبانیں بولی جا رہی ہیں، سادات کرام پائے جاتے ہیں. تو سید کے لیے شجرہ ثابت کرنا یہ شرط نہیں ہے، یہ ہے کہ خود جھوٹ نہ بولتا ہو، اپنے باپ دادوں سے سن رکھا ہو کہ ہم سید ہیں، اولاد چل رہی ہے سید ہے. اب یہ اس میں ڈیپ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کو اعتراض کرنے کا حق کیا ہے؟
लोग करते होते हैं एतराज, ये झूठ बोलता है, ये तो फकीर है, ये तो बाबा है, तो फुला है, ये सैयद बन बैठे हैं। अरे भाई अपनी करना यार, मांझी करता सांझी थे। तू अपनी नस्ल साबित करना, कोई बोलेगा ना तो कब मर जाएगा तो भी नहीं कर सकता। सही बोलता हूँ, मेरी बात को डीप में जा सोच। तो क्यों सैयद सादात पर लोग शुबा करते हैं? नहीं करना चाहिए। हजरत इमाम अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक लिखा है कि जैसे कोई साबितुन नसब सैयद है ना, जिसका शजरा वगैरह है, और दिल ठुकता है कि हाँ यार ये तो फुला 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 से ये चला आ रहा है, इसकी औलाद है, सुभान अल्लाह। अब 10 मोसी की ये एहतराम किया तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन जिसका कोई शजरा मिल नहीं रहा, बस ये है कि ये सैयद है। अब दिल भी थोड़ा बसवसे दिल में आ रहे हैं, हक डक हो रहा है, पता नहीं यार, और फिर भी क्योंकि ये सैयद कहला रहा है तो एहतराम किया तो इसका सवाब ज्यादा मिलेगा कि वो दिल पर गिरा गुजर रहा है, इसके बावजूद निस्बत का अदब कर रहा है, एहतराम कर रहा है। तो इसलिए वो सादात किराम को भी अगर वाकई इनको कोई और अलामत ऐसी नहीं है कि जिससे पता चले कि सैयद नहीं है और कोई मसला है, तो वो अलग चीज है, वरना ऐसा कुछ नहीं है तो काहे को शजरा करो क्या? मेरे भाई नोट छप जाते हैं, नोट जब नोट छप जाते हैं तो नकली शजरा बनाने में देर कितनी लगती है? अब उस शजरे तो किताबों में लिखे होते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा, हसन, इमाम हसन तो इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल, तो फिर आगे चल 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 कर कहीं अपने किसी दादे का नाम डाल दे कोई, इसका मैं बेटा हूँ। अब कौन सी स्कैनिंग मशीन लाएंगे जिससे ये पता चलेगा कि ये शजरा खोटा है या सच्चा है? तो इसकी कोई हाजत नहीं है, समझे, लाजिम नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। जो ये शजरे लोगों से मांग मांग कर शर्मिंदा करते हैं, सादात किराम के दिल दुखाते हैं, इनको वसवसों में डालते हैं, ये पहले अपनी नस्लें साबित करने के लिए कुछ शजरा मुरतब कर ले, फिर अपने बात करेंगे इससे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है कि अगर जमात खड़ी हो जाए और सफ़ में जगह बच जाए तो किस साइड पर खड़ा होना चाहिए? अगर दो तरफ जगह बची हुई है सफ में तो बैलेंस देखें। अगर सीधी तरफ बैलेंस कम है इमाम के पीछे सफ का, तब तो सीधी तरफ ही अफजल है। मगर इमाम के सीधे हाथ पर कई लोग खड़े हुए, उल्टे हाथ पर यूं थोड़ी सफ कम है, तो अब उल्टे हाथ पर आकर सफ में शामिल हो जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अर्ज ये है कि अगले अरकान में जाके नमाज की तकबीर कहना कैसी? अब मसलन रुकू में जा रहा है तो बाद लोग ये करते हैं कि झुक जाते हैं, फिर रुकू में जाकर तक अल्लाह अकबर कहते हैं। इसी तरह पूरे खड़े हो जाएंगे, फिर कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा। तो ये तरीका नहीं ठीक। मुनासिब दुरुस्त सुन्नत के मुताबिक तरीका, मुस्तहब के साथ बिल्कुल मजबूत तरीका ये कि जैसे रुकू के लिए अब क़याम से रुकू की तरफ जैसे झुकना शुरू हो ना, तो अलिफ अल्लाह का शुरू हो, फिर पूरा रुकू में अब तो अल्लाहु अकबर कहकर पूरे जब घुटने पकड़ लीजिए, रुकू का एक प्रॉपर तरीका है, ये हो गया तो ये राज जो है इस वक्त पूरा हो जाए। तो यूं अल्लाहु अकबर कहना ये दुरुस्त तरीन तरीका है, और ये ऐसे नहीं हो जाएगा, इसके लिए मशक करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस, एक दूसरे को सुनाकर, खड़ा करके, दिखाकर, आपस में इस्लामी भाई, मुबल्लिगीन, मदनी काफिले वाले, नमाजों की जो तरबियत है, हमारे फैजान नमाज कोर्स वगैरह कराते हैं, उसे करवाते हो ये, तो ये नहीं करवाते तो ये करवाना चाहिए कि इस तरह प्रैक्टिकल जब तक नहीं करवाएंगे, और एक दो बार करने से भी नहीं होनेगा, इसको ज़हन पे लेना पड़ेगा, सीरियस लेना पड़ेगा, तो हो जाए तो अलग बात है। बाकी इजी लेंगे, खाली एक बार दो बार हमने सुन ली तो इससे आमतौर पर कुछ भी नहीं होता, ये देख ले।
تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب قصور سے محمد احمد رضا تاری بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ذکر اللہ میں دل لگنے کا کوئی مجرب طریقہ یا وظیفہ ارشاد فرما دیں. دعائے مغفرت کی التجا ہے. جزاک اللہ خیرہ. ذکر میں دل لگنے کا سوال جی جی ذکر میں دل لگنے کا طریقہ ٹھیک نا. اچھا نوکری میں دل لگنے کا طریقہ پیسوں کا شوق. دل نہیں لگتا نوکری کرنے کی ہے پیسے نہیں ہوں گے کھائیں گے کیا. دکان میں دل نہیں لگتا زبردستی دکان پہ جانے کا ہے. اگر دل نہیں لگائیں گے تو کمائیں گے کیا. بال بچوں کی پرورش کیسی ہوگی امی ابو کی خدمت کیسے کریں گے پیٹ کیسے بھریں گے. تو دکان پہ جانے کا ہے. تو اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو جنت پہ کیسے جائیں گے. جنت میں جانا ضروری ہے تو اس کے لیے دل لگے کہ نہیں لگے اللہ کو یاد کرنا ہے اس کا ذکر کرنا ہے عبادت بھی کرنی ہے. تو جس طرح آگے چل کر نوکری میں دکان میں دل لگ ہی جاتا ہے بندہ لگا ہی لیتا ہے تو اللہ کی یاد میں بھی دل لگ جائے گا. خالی بولتے رہنے سے کہ نہیں لگتا چھوڑو یار دل نہیں لگتا چھوڑو یار تو ایسے تھوڑی ہوگا. یہ کرتے رہنے سے دل آخر لگ جاتا ہے. بچہ جب چلنے کی کوشش کرتا ہے تو چلتا ہے اٹھتا ہے ٹھا کر کے گرتا ہے. پھر پاپا پگلی چلتا ہے تو ٹھاک کر کے گرتا ہے. آخر کیا ہوتا ہے پھر چلنا لگتا ہے پھر چلتا ہے پھر پھدکتا ہے کدکڑے لگاتا ہے پھر دوڑ لگاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ذکر کرتے رہیں تو رواں جنت کی طرف انشاءاللہ دوڑ لگاتا رہے گا اور ہم ذاکر باللہ ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے. کہہ رہے ہیں محمد حر رضا اتاری 29 محرم شریف کو 4 سال کے ہو جائیں گے. یہ ارشاد فرمائیے کہ رسم بسم اللہ کب کرنی چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی پتہ نہیں کب کا سوال ہے. سوال تو میرے تک بھی پہنچاتا ہی ہے. تو 4 سال کچھ کئی دن حضوروں سے یہ ملفوظات شریف میں اچھا 29 محرم کو جی میں تو یہ سوال پڑھ چکا ہوں پہلے اسے. 29 محرم کو ہوں گے تو وہ 4 سال کے پورے ہوں گے. اچھا تو سوال جب کیا تھا ہاں تو 29 محرم کا حساب اور آج 29ویں رات آپ کے یہاں سمجھا. تو ویسے رسم بسم اللہ یہ ایک اچھا کام ہے ثواب کا کام ہے کرنی چاہیے. ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک رواج ہے یہ. تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو بزرگوں سے فرمایا کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن ہے نا 4 سال 4 ماہ 4 دن کا بچہ ہو تو بسم اللہ پڑھانے کے کچھ واقعات ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اگر کوئی پہلے پڑھا دیتا ہے تب بھی اچھا ہے گناہ تو نہیں ہے نا. بعد میں پڑھاتا ہے تب بھی مایوسی نہیں ہے. بلکہ حدیث پاک میں ترغیب موجود ہے کہ جب بچہ بولنے کی ابتدا کرے تو سب سے پہلے اس کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلوایا جائے. تو اب اس میں کون سی عمر کی تو قید نہیں ہے. جب یہ بولنے پر قدرت ہو جائے اس کو تو اس کو کوشش کی جائے کہ لا الہ الا اللہ نکلوایا جائے. چلو اگر یہ نہیں نکل پاتا اللہ اللہ کہلوا لیا جائے یعنی اللہ کا ذکر. تو یوں 4 سال 4 ماہ 4 دن 4 سال 4 ماہ 4 دن یہ بھی اگر بزرگوں کی پیروی میں بھلے بسم اللہ بول رہا ہے لیکن ایک تقریب منعقد کر لی جائے جس میں کوئی 5-15 اپنے گھر کے خاندان کے افراد جمع ہو جائیں دوست احباب جمع ہو جائیں. میرے مرشد غوث پاک کی نیاز کر لے جائیں تو نیاز کر لیں خوشی میں اور بسم اللہ کی کوئی اللہ کے نیک بندے کو بلا لیں
مسجد کے امام صاحب کو بلا لیں، پیر صاحب کو بلا لیں، وہ حضرت ہوں علامہ صاحب، عالم صاحب، ان کو بلا لیں، تو وہ یا گھر کا کوئی بڑا بوڑھا جو ہے، بزرگ جو ہے وہ پڑھا دیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بولے اور یہ پڑھے، تو ایک برکت ہے، مطلب قارئ ثواب اس میں 4 مسلمان جمع ہوں گے، تلاوت کر لیں گے، 2 نعتیں پڑھ لیں گے، غوث پاک کی نیاز کھا لیں گے، ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بچہ حافظ بنے اور جو اس کے اس کے والد ہیں، اگر وہ والد کی امی سے اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی والدہ اگر دوسرے مرد سے نکاح کرتے ہیں تو برد قیامت والے دن وہ بچہ حافظ قرآن والا وہ کون سے باپ کو لے کے جائے گا؟ کیا اس پہلے والے باپ کو لے کے جائے گا جس سے نکاح ٹوٹا ہے، یا دوسرے باپ کو لے کے جائے گا جس سے نکاح بعد میں ہوا تھا؟ یہ سوال ہے، جزاک اللہ خیر۔ نکاح اس کی ماں سے ٹوٹا نا، بیٹے اور باپ کا رشتہ تو نہیں ٹوٹا، ٹوٹ ہی نہیں سکتا، نہ بیٹی کا رشتہ باپ سے ٹوٹتا ہے، ماں سے بھی نہیں ٹوٹا، دونوں کا نکاح بالفرض ٹوٹ بھی گیا تو یہ اولاد تو ان ماں باپ کی رہے گی، تو وہ جنت میں جانا اور جو کچھ جو ہے مطلب وہ سب باقی رہے گا، اللہ ایمان سلامت رکھے اور سب جنت میں جائیں تو یہ نو ٹینشن، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ آپ کے باپ کہیں نہیں جاتے، آپ کی امی کہیں نہیں جاتی، نفرت بھی نہیں کرنی، یہ ان کا آپس کا میٹر ہے، آپ نے وہی خدمت کرنی ہے جو اس سے پہلے کرتے تھے، وہی محبت کرنی ہے جو اس سے پہلے کرتے تھے، ان کے حقوق 100% آپ پر باقی ہیں اور ان پر بھی آپ کے حقوق باقی ہیں اولاد کے، صرف رشتہ ان کا ٹوٹا ہے، باقی سارے رشتے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ بس جڑے ہوئے رہیں گے، ظاہر ہے کہ وہ تو طے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک سوال ہے کہ اگر بیٹے کی ولادت نہ ہو رہی ہو، کسی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہوں، تو بیٹی کی ولادت یا زیادہ بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو اس وجہ سے کیا اس بہو کو، دلہن کو شوہر کی طرف سے کوئی اذیت پہنچے یا سسرال کی طرف سے، اس پر آپ کیا شرعی رہنمائی فرماتے ہیں؟ اس میں عورت کو بیٹیاں ہو رہی ہیں تو بیٹیاں دیتا کون ہے، بیٹا دیتا کون ہے، پہلے یہ تحقیق کر لی جائے۔ مسلمان کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ بیٹی بھی اللہ دیتا ہے، بیٹا بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ پاک سورہ شورا میں آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50 میں ارشاد فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بچے دیتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اور وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اس میں دو جو اس کے ابتدائی اور انتہائی باتیں ہیں وہ بھی بہت غور طلب ہیں۔ اس میں یہ تو واضح فرما ہی دیا کہ بیٹیوں کو دینا، بیٹوں کا دینا اور دونوں کا دینا یا کسی کو کچھ بھی نہ دینا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کی طرف سے ہے۔ لیکن آگے پیچھے کے جو جملے ہیں اس میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ آسمان و زمین کی ساری بادشاہی اللہ کے لیے ہے، یعنی نہیں اگر کسی کو مل رہا تو وہ جو جس کو نہیں مل رہا اس کا کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی بادشاہی ہے، وہ جس کو جو چاہے دے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے خود ہی پیدا کرتا ہے، انسان ہو، جاندار ہو، کوئی بھی چیز ہو وہ پیدا کرتا ہے۔ اور آخری جملہ انہ علیم قدیر، وہ جانتا ہے، اسے علم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور وہ جس کو جو دینا ہے اس کو دینے پر وہ قادر ہے، عاجز نہیں ہے ان چیزوں سے وہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان کے لیے فیصلہ ہو گیا نا، فیصلہ ہے ہی، مطلب اب مسلمان جو اس کو پتہ بھی ہے کہ وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے، سب چاہیں کچھ نہیں ہوتا جب تک رب نہ چاہے،
ایک اور خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ پاک نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، اس میں پہلے بیٹیاں دینے کا ذکر کیا ہے کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پہلے بیٹی حاضر ہوئی تھی نا۔ اچھا، میرے یہاں بھی پہلے بیٹی پیدا ہوئی تھی، سمجھے؟ ہم نے مطلب یعنی کہ شروع میں پہلی رات میں نے پوچھا تھا تو مجھے کہا تھا گھر میں کیا چاہیے، میں نے تو بیٹی، اللہ نے مجھے بیٹی دی اس کی رحمت سے، دنیا جانتے میں تو مشہور آدمی ہوں۔ اچھا، میں جو نام، میرے پاس ناموں کی لسٹیں آتی ہے نا، ناموں کی لسٹیں، وہ جو پیغامات کبھی کبھی تذکرہ کرتا ہوں کہ میں سینکڑوں پیغامات روز کے بناتا ہوں یا اتنے بناتا ہوں اتنے بناتا ہوں، تو جو ترکیب ہم نے رکھی ہے نا المدینۃ العلمیہ سے یہ لسٹیں بن کے آتی ہیں، وہاں کبھی کا سمجھا دیا ہوا ہے، اور ترکیب ہماری یہی ہے، ہم پہلے بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں، میں مطلب پہلے بیٹیوں کے نام رکھتا ہوں کہ بیٹی افضل ہے، اس کا تذکرہ پہلے ہی ہے، جیسا بھی آیت آپ نے سنی، حدیثوں میں بھی بیٹیوں کے فضائل جیسے تیسے فضائل ہیں ماشاءاللہ، اور پہلے بیٹیوں کا نام رکھتا ہوں پھر بیٹوں کے نام رکھتا ہوں۔ میں نے بھی الحمدللہ اپنا سسٹم یہ بنایا ہوا ہے، یار اب بھی نہیں سمجھو گے، بیٹی اللہ کی نعمت ہے، حدیث پاک میں کہ بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں، بیٹا برا نہیں ہے معاذ اللہ، بیٹی بھی تو بری نہیں ہے نا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اپنے کو دونوں چاہیے، خالی بیٹا کیوں چاہیے؟ اچھا، پھر رب جو دے بیٹی دے تو بھی ٹھیک ہے، بیٹا دے، انبیاء کرام میں ساری تقسیمیں موجود ہیں، بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے یہاں صرف بیٹیاں، بعض کے یہاں صرف بیٹے، اور ایسے نبی بھی ہوئے جن کے یہاں نہ بیٹی نہ بیٹا، نام مجھے یاد نہیں ہے، مجھے ہے لکھا ہوا اپنے فیضان سنت وغیرہ میں شامل کیا ہوا ہے میں نے، تو یوں مطلب یہ کہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، تو کسی نبی سے کوئی گلا شکوہ سوال ہی نہیں، تصور بھی نہیں ہے، خواب میں بھی انبیاء کرام شکوہ نہیں کر سکتے، کہ رب کی رضا پر ہی راضی رہنا ہے، ہمیں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، جو دے دے، نہ دے نہ دے، یا رب ہم تجھ سے راضی ہیں، بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو اگر کسی کی بیوی کو اللہ نے بیٹیاں دی تو قصور بیوی کا ہوا، اللہ کا تو ہو ہی نہیں سکتا، انڈرسٹوڈ کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ پھر تو ایمان سے گیا ہو، تو بیوی کا قصور ہوا کیا جو بیوی کو اذیت دی جائے کہ یہ تم نے بیٹی کیوں جنی؟ یہاں تک معاشرے میں سنا جاتا ہے کہ اب کی بار تم نے بیٹی جنی نا تو تجھے طلاق۔ ایک عجیب و غریب واقعہ، وہ مکتبۃ الوزیدہ کے ایک رسالہ ہے، زندہ بیٹی کنویں میں ڈال دی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی 3-4 بیٹیاں ہو گئیں اس کے گھر پہ، اب 5ویں بیٹی کی شاید اولاد کی آمد تھی، تو انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا شوہر نے، اب الٹرا ساؤنڈ میں رزلٹ میں بیٹی آئی، تو اس نے اس کو 1 2 3 کر دیا، طلاق دے دی۔ اب حاملہ عورت ایک تو اتنی تکلیف میں ہوتی ہے، ماں کے حقوق باپ کے حقوق سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت تکلیف اٹھاتی ہے، ایک جھٹکا جو ہوتا ہے نا اس کا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس ٹینشن، یعنی اس تکلیف میں اس کو اس ٹینشن میں ڈالا کہ 3 طلاق اس شوہر نے دے دی۔ اچھا، پھر ڈیلیوری ہوئی، اللہ کی شان دیکھو کہ بیٹا پیدا ہوا، یہ بطور سچا واقعہ اس رسالے میں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے اس شوہر کی ناک جڑ سے نکٹ گئی ہوگی، اس نے اپنا گھر نادانی میں توڑ دیا، اور یہ اس سے یہ اصول بھی تازہ ہو گیا، یہ سب گرے سے باندھ لیں، حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، سرجن ہو، الٹرا ساؤنڈ ہو، اسکیننگ ہو، جتنے بھی یہ نظام ہے نا طب کے، یہ میڈیکل کے، یہ سب کے سب ظنی کہلاتے ہیں، یقینی نہیں ہوتا ہے، کنفرم نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں در و دیوار میں لکھا ہوتا ہے، کوئی ان کو بولنے والا نہیں ہے، 100% شرطیہ علاج، یہ غلط لکھا ہوا ہے، نہیں ہوتا 100% شرطیہ علاج ہوتا تو یار مرتا کون، آپ بتاؤ نا، خالی بخار کا مریض ہے اور دوائیں ڈاکٹر دیے جاتا ہے، بخار کا مریض نہیں ٹھیک ہو تو مر جاتا ہے نا، تو آپ کو پتا ہے لوگ روز مر رہے بیماریوں سے، کیا ان کے علاج نہیں ہو رہے؟ ایک علاج ہوتے ہیں لیکن مر جاتے ہیں، بعض تندرست ہو جاتے ہیں، تو شفا بھی رب دیتا ہے
मौत भी उसी की तरफ से, जब तय है कि वक्त पूरा हो गया सुहानी है, तो इसमें इलाज क्या करेगा? तो इलाज जो होता है ये जन्नी होता है। तो इसी तरह अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जन्नी होती है। दूसरा, ये सारे कान खोल के सुन लें, जितना मुझे सुन रहे मुसलमान, कि ये हमारे यहाँ जो चेकिंग होती है ना कि बच्चा या बच्ची, इसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ये गुनाह का काम है। हाँ, नाजायज है। क्यों? बेपर्दगी करनी पड़ती है, बगैर बेपर्दगी के ये थोड़ी होती है। तो ये अल्ट्रासाउंड बीमारी के लिए, जबकि ऐसी बीमारी हो कि जिसका मालूमात के लिए अल्ट्रासाउंड जरूरी हो, ये डॉक्टर, खौफे खुदा वाला डॉक्टर तजवीज करेगा, समझे? तो वो तो अब ये अल्ट्रासाउंड बीमारी की तशखीस के लिए, इसको मतलब बीमारी को पकड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड करना जायज है। बाकी बेटी है या बेटा, ये देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना नाजायज, गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अगर कभी भी आप में से किसी ने करवाया, फौरन तौबा करें, आइंदा के लिए कान पकड़े कि ये नहीं करने का। और ये जरूरी भी नहीं है कि दुरुस्त हो तब भी, अव्वल तो फाइनल है ही नहीं ना, हो तब भी, एक बिल फर्ज बोलता हूँ, तब भी इजाजत नहीं है कि औरत किसी औरत ही के सामने अपने आप को इस तरह, आप समझ गए जो कहना चाहता हूँ। तो बहुत हो रहा है यार माशरे में, क्या लगा रखा आप लोगों ने यार, कुछ समझ ही नहीं पड़ती है कि हया कहाँ गई? हया छुप कर किस जंगल में भाग कर छुप गई? हमने हया देखी अपने घरों में, यकीन मानता हूँ हमने देखी है। कब्ज हो तो छुपाए। अब आज तो बोलते हैं मुझे ये लग गया ना, पानी मैं भी शर्माता हूँ, बोलते घर से सीखा है ना, हमारे साव छूट में बोल रहे होते हैं, ये हो गया ना, लूज हो गया, पानी चले जा रहे हैं, कहाँ से क्या हो, सब आप समझते तो होंगे। अब मैं समझाने के लिए बोलूंगा नहीं, रम्ज में बोलूँ आप नहीं समझोगे तो फिर मसले खड़े होंगे। हमने ये माहौल देखा है किसी दौर में हमारे यहाँ। बाहर शरीयत में साहब मसला लिखा हुआ है कि लड़की को निकाह का पूछे कि फुला से निकाह है ना, वकील पूछे, कुछ भी ना बोले, शर्मा कर जमीन पर देख ले, तो ये हाँ मानी जाएगी। तो ये हया होती थी जब ये देखती होगी ना। अब है कोई सी मिसाल आपके, कबूल 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 झूम के बोलते हो तो कोई ताज्जुब नहीं है नहीं शर्म हो गया, यानी कि मैं चिढ़ के बोलता हूँ है ही नहीं, अगरचे है, तो बिल्कुल माहौल तब्दील हो चुका है। अब लड़कियां लड़के मिलकर नाच रहे होते हैं घरों में, शादियों में, पहले नहीं था ये माहौल। दुल्हन को आधार पर्दों में छुपा देते थे, अब दुल्हन मैदान में आकर रिंग में नाच रही होती है। क्या तमाशा लगा रखा है? मरना है कि नहीं मरना? अल्लाह को मुंह दिखाना है कि नहीं दिखाना? आखिरत में पेश होना है कि नहीं होना है? तो मेहरबानी करके गुनाहों से सब तौबा करें और अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने का सामान करें, और ये धंधे सारे छोड़ें। शादियों में इतने गुनाह हो रहे हैं कि खुदा की पनाह। एक इतना ही याद है, निकाह करना सुन्नत है, और कुछ याद है कि नहीं है? सुन्नत अदा कर रहे हैं, इस सुन्नत के लिए जो हजार हराम काम कर रहे हैं, इसका क्या बनेगा? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं असल में ये अर्ज करने जा रहा था कि ये बातें हमारे लिए कोई इतनी नई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी घरों में, खानदानों में ये जो लड़ाई झगड़ों का जो सबब बन जाता है, अगर लड़का मान जाए तो उसके घर वाले नहीं मानते, या बहनें नहीं मानती, या कुछ और है, तो इतना वाज़ेह इरशाद, इतनी वाज़ेह हदीसें, इतने वाज़ेह कुरान करीम के इरशादात होने के बावजूद, और वो जो बेटियां ज़मीन में दफन कर देते थे जिंदा, ये सारे वाक़यात मुसलमान जानता है, उसके बावजूद भी घरों में ये मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे होते, इसकी कोई बुनियादी वजह तो होगी ना? ये असल जो हम बातें कर रहे हैं, इस तरह के लोग सुन नहीं रहे होते होंगे। जब ये सुनते ही नहीं होंगे, इनको पता नहीं चलता होगा, फिर ये कि हाफजा कमजोर, हाजमा कमजोर, ये सुनते होंगे, ये भूल जाते होंगे, या फिर लोग ताने देते हैं वाजुकात, तो फिर तवज्जो हट जाती होगी। फिर अब औरत जात ये बेचारी मजबूर, अब अगर इसको बेटियां हैं भी और ये अगर कोई हदीस सुनाती भी है तो इसको तो मारेंगे पकड़ के। अब तेरे को हदीस याद आती है, बेचारी ये करे क्या यार, भाग कर जाएगा मजबूर औरत। इसके हाथ में तो यकीनन कुछ भी नहीं है, ना इस औरत के हाथ में है ना इस मर्द के हाथ में। तो खामा का मतलब बेचारी को टॉर्चर करना या लड़ाई करना, अपने ईमान खतरे में काहे को डालते हो यार? ये थोड़ी बच्चा देगी या बच्ची देगी। अब रब से अर्ज करो,
दुआ करो, इसके औराद व वज़ाइफ होते हैं पढ़ने के कि औलाद नरीना हो जाए, बेटा पैदा हो जाए, कोई हरज नहीं दुआ करने में। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में बेटे के लिए दुआ फरमाई थी, इसमें कोई मना थोड़ी है बेटे की दुआ। लेकिन ये कि बेटी हुई तो इसमें घोपियां करना और झगड़े करना और माज़ अल्लाह मतलब औरत को बुरा भला बोलना, इसको मनूस बोलना या नऊज़ु बिल्लाह बेचारी को तलाक दे देना, यार ये आखिरत में होगा क्या आपका? ये आपको याद होगा जो चंद साल 1900 कश्मीर में 2005 में कश्मीर में कुछ इस्लामाबाद फिर हिंद का कुछ हिस्सा कुछ अपने खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा और बहुत बड़ा यानी कि तारीखी जल्जला, इतना बड़ा जल्जला फिर कभी नहीं आया, इसमें लाखों लाख अमवात हुई थी, 2 लाख से ज्यादा अमवात हुई और जख्मी और लापता होना और अरबों खरबों रुपए की इमलाक तबाह होना, वो तो दूसरा अपनी जगह पर। तो उसका सबब एक ये बताया गया था, ये जल्जला और उसके असबाब। मकतबतुल मदीना ने एक रिसाला छपा उस मौके पर, उसमें एक वाकया लिखा है कि एक शख्स का वही मसला था कि उसकी 4-5 बेटियां थी, अब दोबारा डिलीवरी केस था, तो अब दोबारा बच्ची पैदा हो गई तो उसकी खोपड़ी घूम गई, तो उसने प्रेशर कुकर रखकर या पानी का पतीला रखकर खोलता हुआ उस बच्ची को उसमें दे मारा और फौरन धमाका हुआ और जल्जला आ गया। वो शोर तो वहीं धंस गया, लेकिन वो बीवी जिंदा रह गई ये दास्तान सुनाने के लिए कि ये वाकया हुआ है। खुदा बेहतर जाने, वो अपने रिसाले में लिखा हुआ है ये वाकया कि जल्जले का सबब ये हुआ था। तो जब खुदा का कहर आता है ना हरकत में, तो बंदा कहीं का नहीं रहता। तो अल्लाह के कहर से हम सबको डरना चाहिए। अगर इस तरह किसी ने इस वजह से तलाक दे दी या औरत को उठा के फेंक दिया या मारा पीटा और अल्लाह ताला ने अगर नाराज होकर जहन्नम में झोंक दिया, ईमान ही बर्बाद हो गया, करोगे क्या फिर? ये होशियारी, ये ताकत, ये गुस्सा तुम्हें नहीं बचा सकेगा। अल्लाह के सामने झुके रहो, झुके ही रहने से काम होगा। काम आजिज़ी से होता है, अकड़ने से नहीं होता। अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के लिए ये गेट जो है ना वो नीचा है, यूं जाना है, यूं करके जाओगे सर टकरा के गेट से, उल्टे मुंह गिरोगे खोपड़ी फट जाएगी, उल्टे मुंह नहीं उल्टे गिरोगे पीछे खोपड़ी फट जाएगी, मारे जाओगे। और सिवाय हाजिरी के कुछ भी नहीं चलेगा। अपने आप को कुछ भी नहीं समझना है, फूफा नहीं करना, मेमे नहीं करनी। बकरी मेमे करती है ना, मैं क्या होता है, चूरी के नीचे आती है ना, आती है, मेमे का नहीं है यहाँ। अल्लाह के पास झुका रहना है, उसकी बारगाह में सजदा रेज रहना है, मांगना या अल्लाह बेटा दे दे, तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। बेटे को आलिम बनाऊंगा, दीन की खिदमत करेगा, मुफ्ती बनेगा, उम्मत की रहनुमाई करेगा, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग अल्लाह बना दे उसको, तो यूं हम बेटे से दीन का खिदमत, दीन का काम, माँ बाप का सहारा बनेगा, बुढ़ापे में कमा कर खिलाएगा। सारी नीयतें सही है, करेगा ना नीयत है बेटे के लिए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए रोए, अल्लाह पाक ऐसा करम करेगा कि कोई क्या करेगा, मतलब रब का करम हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत की बरकत ये है कि उससे पहली बार बेटी पैदा हो। कह लो और बोलो, मेरे आका फरमा रहे कि पहली बार पैदा हो, औरत की बरकत ही है कि उसके पहले डिलीवरी में बेटी पैदा हो। हवाला इब्ने असाकिर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए, उसमें से जो परिंदा या इंसान या जानवर खाए तो उसके लिए सदका शुमार होगा। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह। मेरी उम्र की बेहतरीन इबादत कुरान करीम पढ़ना है, फैज़ाने कुरान जारी रहेगा। मुस्तफा सबसे आखिरी
غوث پاک رحمت اللہ علیہ دوپہر سے پہلے اور بعد میں لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، جبکہ ظہر کے بعد قراتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا کرتے۔ عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، پیارے اعلیٰ حضرت کا۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، آئیے بچے پودا لگائیے۔ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ آؤ سب مل کے درخت لگائے، آؤ سب مل کے درخت لگائے۔ لگانا ہے، درخت بنانا ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ یمن بھائی آخر مائی، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، سب کو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شے سے میٹھا مدینہ دکھائے، اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جواب دیجئے، دیکھو ایک لفظ میں جواب دینا ہے اور آگے پیچھے کوئی بولنا نہیں ہے، فٹافٹ یہ سیگمنٹ اپنا ہو جائے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کا نام بتائیے۔ سورہ بقرہ۔ جواب درست ہے، مدینہ مدینہ۔ تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، بس خالی جواب دیتے ہیں، یہ 2 منٹ میں سیگمنٹ اپنا پورا ہو جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا لقب بتائیے۔ شیر خدا۔ جواب درست ہے، انشاءاللہ الکریم۔ جواب دیجئے، وہ فرشتے جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ جواب درست ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی جانب سے شائع کردہ آسان ترجمہ قرآن کا نام بتائیے۔ کنز العرفان۔ جواب درست ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم کا نام بتائیے۔ یعقوب علیہ السلام۔ جواب درست ہے۔ سب سے پہلے کس خاتون کے کان مبارک چھیدے گئے؟ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جواب درست ہے۔ حضرت بی بی عائشہ کے والد محترم کا نام بتائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب درست ہے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام بتائیے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی۔ جواب درست ہے۔ قرآن کریم کی پہلی وحی کون سے غار میں نازل ہوئی؟ گاڑے سور۔ جواب درست نہیں ہے۔ غار ہرا۔ جواب درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ یا سیدی، ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی شخص کی اصلاح کی جائے، اسے صحیح شرعی مسئلہ بتایا جائے تو وہ اس مسئلے کو ماننے کی بجائے اٹکل میں اٹک جاتا ہے کہ نہیں بھائی جو میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے۔ تو ایسی صورت میں اس شخص کی اصلاح کیسے کی جائے جبکہ وہ صحیح بات ماننے کو بھی تیار نہ ہو، اپنی منمانی پہ اڑتا ہو؟ تو اس کا کوئی حل ارشاد فرما دے۔ آپ پر واجب تو نہیں کہ اس کو منع کے چھوڑے، آپ نے بتا دیا احسن طریقے پر۔ اب آپ نے بھی اگر اب جو انداز سوال کا ہے عاجزی والا وہ ہے تو سمجھ جائے گا سامنے والا، لگتا ہے اب مانتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، تو اس طرح اگر بولیں گے تو اب جس طرح بولے آدمی اس طرح سامنے والے کی ریپلائی بعض اوقات ہوتی ہے۔ تو سمجھانا یہ ایک فن ہے،
समझाना आता होता है तो सामने वाला जल्दी समझ जाता है, और अगर अड़ी और धमकी और रफ लैंग्वेज जारियाना गुफ्तगू के साथ समझाओ तो समझने वाले बाजू जिद कर जाता है और नहीं समझता, समझ कर नहीं समझता। अच्छा, तुम्हारा लिए कि हमने बता दिया, अब इसको मनवाना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम दुआ करें उसके लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आशूरा शरीफ के 10 दिन की निस्बत से दुरूद शरीफ के फजाइल पर 10 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1, कभी अजाब नहीं देता। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर नजर रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह पाक नजर रहमत फरमाए उसे कभी अजाब नहीं देता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बहुत बड़ा फरिश्ता, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक का एक फरिश्ता है कि उसका एक बाजू मशरिक में और दूसरा मगरिब में है। जब कोई शख्स मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूद भेजता है, वो फरिश्ता पानी में गोता लगाकर अपने पर झाड़ता है। अल्लाह पाक उसके परों से टपकने वाले हर कतरे यानी ड्रॉप से एक एक फरिश्ता पैदा करता है। वो फरिश्ते क़यामत तक उस दुरूद पढ़ने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार यानी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नंबर 3, दुरूद पाक और पुल सिरात। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गुज़श्ता रात अजीब वाक़या देखा। मेरा एक उम्मती पुल सिरात पर कभी घिसट कर और कभी घुटनों के बल चल रहा था। इतने में वो दुरूद आया जो उसने मुझ पर भेजा था। उसने उसे पुल सिरात पर खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि उसने पुल सिरात पार कर लिया। इसकी शरह में लिखा है, दुरूद पाक उसे पुल सिरात पार करवाकर जन्नत में ले गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नंबर 4, दुआ की कबूलियत के ज्यादा लायक। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम में से कोई दुआ करने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि अल्लाह पाक की शान के लायक उसकी तारीफ करे, फिर नबी पर दुरूद भेजे, फिर इसके बाद दुआ करे कि ये दुआ की कबूलियत के ज्यादा लायक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। शफाअत वाजिब हो गई। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा या अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे लिए वसीले की दुआ की, बरोज़ क़यामत उस पर शफाअत साबित हो गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नंबर 6, अजीब और गरीब परिंदा। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने छींक आने पर यह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हालिम मा काना मिन हालिम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आले बैतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह पाक उसके बाएं नथने यानी नाक के उल्टी तरफ वाले सुराख से एक परिंदा मक्खी से बड़ा, मकड़ी से छोटा निकालता है, जो कहता है, ऐ अल्लाह पाक, इस कहने वाले की मग़फ़िरत फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नंबर 7, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने जुमा के दिन नमाज असर अदा की, फिर अपनी जगह से उठने से पहले 80 बार यह दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा।
تو اس کے 80 برس کے گناہ بخشے جاتے اور اس کے لیے 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نمبر 9، ایک غلام آزاد کیا. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گویا اس نے ایک گردن یعنی غلام کو آزاد کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باعث مغفرت درود شریف. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ درود پاک پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور، ایک شخص بس میں سفر کر رہا ہے. یہ سوال ہمیں جنوبی پنجاب سے زین علی نے کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص سفر کر رہا ہے بس میں اور نماز کا وقت ہو گیا. اب بس والے سے کہا کہ آپ تم بس روک دو. اس نے بس روکی نہیں اور نماز قضا ہو گئی. تو نماز قضا ہونے کا وبال بس والے پر ہوگا یا مسافر پر؟ چلتی بس میں بھی نماز پڑھنے کے مسائل تو ہیں. چلتی گاڑی میں، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں، تو جو بھی جس حال میں ہوتا نا اس کو اس حال کے مسائل، ضروری مسائل یہ جاننا فرض ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے مسائل جانتا ہوتا. اگر وہ مسائل کو سمجھتا ہوتا، سیریس ہوتا، تو اس کی نماز کاہے کو قضا ہوتی. بس والا اب ہر دوسرا پیسنجر اس کو بولے کہ میرے کو نماز پڑھنی ہے، ذرا روک دو، ذرا روک دو، ذرا روک دو، تو یہ نظام چلے گا کیسے؟ ٹرین کو بولیں گے ٹرین روک دو، ہوائی جہاز کو بولیں گے ایئرپورٹ پہ اتار دو، ذرا میں نماز پڑھ لوں. تو ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے چلنا ہوتا ہے. بس اپنے جدول پر چلتی رہے. البتہ یہ سب کو چاہیے، جتنے بھی بسوں والے یا ٹرینوں والے جو بھی نظام ہے، سب میں نماز کی سہولتیں ضروری ہیں. مسلمانوں کا ملک ہے. ویسے دنیا بھر میں بھی نمازوں کے ایئرپورٹوں پہ کئی جگہ مطلب ہم نے دیکھی ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ ہوتی سہولت. ہوائی جہاز میں تو ظاہر ہے بہت دشوار ہے. تو ضرورتاً بندہ سیٹ پر بھی نماز پڑھنے کے مسائل تو ہیں نا. کھڑے ہو کر پڑھنے کے بھی مسائل ہیں. قبلہ رخ کب پڑھنا ہے کھڑے ہو کر، اس کے بھی مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہم سب پر سیکھنا ضروری ہوتا ہے. البتہ میرا اپنا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز فلائٹ ہم وہ ڈھونڈتے ہیں کہ جس میں نماز نہ آئے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ وضو کرنا یہ بھی بڑا دشوار ہوتا ہے ہوائی جہاز میں. اب ان کو یہ تو کوئی قانون بنے تو الگ بات ہے کہ ہوائی جہاز کے ساتھ ایک مسجد بھی فضا میں پرواز کرتی رہے بنی ہوئی. تو یہ ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے. تو ہر ایک اپنا اپنے حساب سے ہی چلے گا. ایک نظام بنے ہوئے. ٹرینوں میں بھی جگہ تو بہت ہوتی ہے یار نماز پڑھنے کے لیے. الحمدللہ مجھے تو کبھی یاد نہیں، میں نے تو سینکڑوں بار سفر کی ہے کہ کبھی سفر میں میری نماز قضا ہوئی ہو مجھے یاد نہیں ہے. الحمدللہ جو تو کر کے ہم اپنی ترکیب بنا ڈالتے ہیں. یہ نا بعض وہ ایسا ہوتا ہے کہ یار بس جاتی ہے تو جانے دو، اترو نماز پڑھو، دوسری بس پکڑو. ویسے پیسے گم ہو گئے تو کیا کریں گے؟ 5-10 روپے ٹکٹ اور صحیح. آدمی مطلب کوئی نہ کوئی رستہ کر سکتا ہے. 20-30 روپے سے نماز تو سستی نہیں ہے نا یار، انمول ہے نا. یہ تو قربانی دے دے آدمی. نماز 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 الصلاۃ صلاۃ جذبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعوت اسلامی کی جانب سے ابھی پلانٹیشن کا سلسلہ جاری ہے. اسی مناسبت سے ایک سوال موصول ہوا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پودے نکالنے کے لیے گملوں سے اگر پودے نکالیں تو اس صورت میں کیا گملے کو توڑ سکتے ہیں؟ گملے کا گوٹا نکل تو آتا ہے، گوٹا بولتے ہیں ہم تو. یوں تھوڑا جھٹکے دے کر یوں الٹ پلٹ کر کے نکال کے پھر لگا دیا جائے. گملے کے تو پیسے لگتے ہیں، توڑنے کی ضرورت
मुझे तो ऐसी खास लगती नहीं है। थोड़ा कोई खुरपी लेकर, कोई लकड़ी लेकर, कोई छुरी लेकर आदमी उस दीवार से साइड खुरच कर भी मिट्टी निकाल के, ये कोई स्टील तो नहीं होता जो आपके वो पट्टी से या छुरी से वो खुरचेगा नहीं, निकल सकता है। या अगर मिट्टी गिर गई उसकी, वो जड़ें आ गई हाथ में, तब भी मिट्टी में लगाकर जड़ें भी तो लग सकती है, सब निकलते ये दम तोड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता पौधा, इतना भी कमजोर नहीं होता। आदमी बड़ी इसमें झटका मारे ना, रास्ते निकल आते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। चक्कर आ गए, बल्कि चक्कर आ रहे हैं। चक्कर क्यों आ रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि जरूरत क्या थी घूमने की, ये बच्चों की तरह घूम रहा है और झूम भी रहा है। पैकेज का स्टार्ट थोड़ा घूमते घूमते, और ये घूमते घूमते पैकेज का स्टार्ट क्यों है? असल में आज हमारा जो टॉपिक है वो साइक्लोन पे है, इसको टॉर्नेडो भी कहते हैं। हवाई चक्कर के लें, हवाई झक्कड़ के लें। और ये क्यों बनता है? इसकी वजह, जब हवा का दबाव समंदरी पानी पर कम और साकिन होता है और पानी का टेम्परेचर जब 26.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाता है, तब साइक्लोन बनता है। दुनिया में अब तक सबसे खतरनाक साइक्लोन 1970 में बांग्लादेश में आया, और इस साइक्लोन की वजह से तकरीबन 5 लाख अफराद जान से गए। साइक्लोन के बारे में, टोर्नेडो के बारे में, हवाई चक्कर, हवाई झक्कड़ के बारे में लोगों के ख्यालात क्या है? लोगों के ख्यालात ये हैं कि साइक्लोन में जिन्नात होते हैं जी, और जिन्नात क्या करते हैं? जिन्नात इसमें सैर कर रहे होते हैं और इसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस साइक्लोन में जिन्नात सफर कर रहे होते हैं। बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि इन साइक्लोन में जिन्नात की बारात होती है, यानी बहुत सारे जिन्नात इकट्ठे होकर जा रहे होते हैं, तो इससे दूर ही रहा जाए। अगर इसके करीब जाएंगे तो जान को वबाल हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन साइक्लोन में से जिन भगाने का एक टोटका भी है, एक नुस्खा भी है। वो खास नुस्खा क्या है बताता हूँ। कहते हैं कि अगर इन साइक्लोन को देखें तो जो भी पहना हो, शूज पहने हो या चप्पल पहने हो, चप्पल उतारें या शूज उतारें और साइक्लोन पे दे मारें, तो इस तरह उसमें जो जिन्नात हैं वो भाग जाएंगे, तो फिर वो साइक्लोन नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सब तसव्वुराती बातें हैं, लोगों के ख्यालात हैं, लोगों के कॉन्सेप्ट है, लेकिन असल मामला क्या है ये तो हमारे शेख ही हमें कंफर्म करेंगे। प्लीज शेख बताना, इन साइक्लोन, टोर्नेडो, हवाई चक्कर, हवाई झक्कड़ में जिन्नात का आना और बारात की सूरत में आना और चप्पल या शूज खा के भाग जाना, क्या है हकीकत, क्या अफसाना? साइक्लोन का ताल्लुक जिन्नात से तो लोग तो जोड़ देते हैं अपनी मर्जी इनकी। असल ये है कि समुद्री तूफान ही की सूरत बताई जाती है और इसका ताल्लुक समुद्र से होता है, और ये पानी से, समुद्र के पानियों से ये निकलता है, और इसके मुख्तलिफ नाम है। जैसे बहरे ओकियानूस और शिमाल मशरिकी बहरुल काहिल में से हुरिक्सिन कहते हैं, जबकि शिमाल मगरबी बहरुल काहिल में इसे टाइफून कहते हैं, और जनूबी बहरुल काहिल और बहरे हिंद में से साइक्लोन कहा जाता है। तो जब हवा का दबाव समुद्र के पानियों पर कम और या रुक जाता है और पानी का दर्जा हरारत, टेम्परेचर जो है वो 26.5 रह जाता है, तो समझोगे इससे साइक्लोन की तरकीब बन सकती है। और ये आमतौर पर साइक्लोन का दायरा जो है 100 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक फैला होता है।
और साइक्लोन 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है और इनका दौरानिया जो है टाइमिंग्स इसके कि इसके चलने के 3 से 7 दिन तक हो सकता है। तो बहरहाल ये कि ये ईसाई तहकीकात इसकी अपनी और अवाम की तहकीकात अपनी है। तो ये जो कुछ है अल्लाह ताला की तरफ से है। तो ये इसको गालिबन गुजराती में मंटोड़ियो बोलते हैं, है ना। ये एकदम घूम रहा होता है और ये बाज़ औक़ात बड़ा तबाहकुन होता है, समझे। तो खतरनाक होता है, आदमी इसमें सपाटे में आ जाए तो शायद आजमाइश में आ जाए। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत करे। हवाई झक्कड़ में तो मैंने अर्ज करी तो अवाम बोलते हैं ना, अवाम में रोमर है, जिन्नात हैं। जिन्नात कहाँ नहीं है, हर जगह जिन्नात इंसानों से इनकी आबादी 9 गुना ज्यादा बताई जाती है। तो अब ये कि जिन्नात की तादाद ज्यादा है, घरों में भी, बाजारों में भी, दरख्तों में भी। तो घरों के अंदर आपके दस्तरखान में भी आके वो हड्डियां चूसते हैं तो आपको पता थोड़ी चलेगा। डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह हर इंसान लोगों को नुकसान नहीं करता तो हर जिन भी लोगों को नुकसान नहीं करता। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम रब्बिस समावाति अस्सबई रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह माह सफ़र की आमद है। और जिस तरह के अमीर अहले सुन्नत ने भी पिछले हफ्ते ऐलान फरमाया था कि इंशाअल्लाहुल करीम माह सफ़र माह मदरसतुल मदीना बालिगान, तो अल्लाह की रहमत है। दावत इस्लामी का ये बड़ा ही प्यारा और अहम तरीन शोबा है कि जिसके ज़रिए जो है वो कुरान की तालीम आम की जाती है। और क्या बच्चे हैं, क्या अभी पुराने बूढ़े इस्लामी भाई भी यहाँ मौजूद हैं। कई एक ऐसे हैं जिन्होंने दावत इस्लामी के दीनी माहौल में कुरान पाक दुरुस्त किया है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हम सब भी इस तहरीक में जो ख़ास कर माह मदरसतुल मदीना बालिगान जो मनाया जा रहा है,
اس میں اپنی خدمات پیش کریں. جس نے بھی قرآن پاک درست پڑھنا سیکھا ہے وہ کچھ نہ کچھ اس ماہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں اپنا حصہ بنائے. جہاں بھی ہیں آپ فیضان قرآن لینے اور عام کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان یہ بھی ہم نے پڑھنا ہے پڑھانا ہے. آئیے اس کی تیاری کے حوالے سے الحمدللہ ہماری مجلس نے کچھ تیاری کی ہے، آپ کو ایک ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جس نے قرآن پاک کی ایک آیت سکھائی جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا. الحمدللہ ڈسٹرکٹ نازا آباد سینٹر میں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان مختلف مقامات پر پڑھانے کی ترکیب ہے. فیکٹری کے اندر، کارخانوں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر، دکانوں کے اندر الحمدللہ نازا آباد ڈسٹرکٹ کے اندر مدرسۃ المدینہ پڑھانے کی ترکیب ہے. ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے. مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے ہیں ماشاءاللہ. ہم نے یہاں قاعدہ تقریباً 4 تختیاں الحمدللہ پڑھ لی ہیں اور قاری صاحب نماز کے شرائط، وضو کے فرض، غسل کا طریقہ، یہ سب کچھ سیکھا قاری صاحب سے ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کی بہت بڑا ہم پہ احسان ہے. ہمیں قرآن پاک صحیح نہیں آتا، وہ الحمدللہ بہتر طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے اور ہمیں غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز جنازہ کا طریقہ سب بتایا جا رہا ہے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے تحت ہم لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں اور بہت اچھی تعلیم دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ اس پر سلسلہ جاری ہے تو اسلامی بھائی بھی ہمت کریں. اور اسلامی بہنوں کی مجلس کی طرف سے بھی اعلان ہوا ہے کہ انشاءاللہ الکریم اسلامی بہنیں بھی ماہ سفر، ماہ مدرسۃ المدینہ بالغان، تو کیا ہی ہفتہ وار اجتماع ہو، کیا ہی مسجدیں ہوں، کیا ہی دفتر ہو، کیا ہی مارکیٹ ہو، کیا ہی دکان ہو، انشاءاللہ الکریم فیضان قرآن کو عام کریں گے. قرآن پاک پڑھنا ہے، دوسروں کو پڑھانا ہے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے اور فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے. الحمدللہ 1 اگست سے دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے تحت جو ہے وہ شجر کاری کا بھی سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ مختلف شعبہ جات، مختلف اداروں میں جا کر اسلامی بھائی جو ہے وہ اس شجر کاری کو بڑھا رہے ہیں. آئیے اس کی بھی تفصیل آپ کو بیان کرتے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا، جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اٹھاتا رہے گا تو اس لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. درخت لگائے نیکی کمائے، آؤ مل کر پودے لگائیں، نیکی کمائے خلد میں جائیں. آؤ مل کر پودے لگائیں، نیکی کمائے خلد میں جائیں. الحمدللہ عز و جل آج گورنر ہاؤس میں ایک بڑا خوبصورت سما ہے اور ہم نے گورنر صاحب کے ساتھ مل کر پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ 1 اگست کو یہ ہماری دعوت اسلامی کی طرف FGRF کی طرف سے 4تھی پلانٹیشن ڈے ہے، مگر ہم نے چاہا کہ اس کو کیوں نہ گورنمنٹ بھی انوالو ہو جائے. FGRF کا اپنا حصہ ضرور ہے، ہم اپنے حصے کا چراغ تو جلا رہے ہیں، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ماحول پہ اثر آئے تو یہ صرف FGRF کے بس کا کام نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کو بھی ملانا ہوگا اور بلکہ پاکستان کے بچے کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ سب مل کے پودا لگائیں اور درخت بنائیں. تو گورنر صاحب نے ہماری اس بات کو مانا. گورنر ہاؤس میں 1 اگست کو پلانٹیشن ڈے منعقد کیا اور اب اس انیشیٹو میں ہم سب مل کر کام کریں گے. میری اہلیات وطن سے گزارش ہے، اگر آنے والی نسلوں کو اچھا ماحول دینا ہے، ان کو کلائمیٹ ڈس آرڈر سے پرابلم سے بچانا ہے تو سب پودا لگائیں. اور ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. ہم سب نے مل کے ایک ایسے پودے کی بنیاد ڈالی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ گورنر ہاؤس ان کی حفاظت بھی کرے گا، ان کی نشو و نما کرے گا، انہیں پانی دے گا اور یہ پروان چڑھیں گے اور یہی سلسلہ اب پورے صوبے میں جاری و ساری رہے. پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جو انیشیٹو انہوں نے لیا ہے گرین پاکستان کے لیے. جتنے زیادہ درخت لگائیں گے آپ یقین کیجئے اتنا زیادہ سکون ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہیلدی پاکستان کے لیے اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ کے لیے
یہ ایک بہت اچھی اسکیم ہے اور ایک بہت اچھی انیشیٹو لیا جا رہا ہے. ہم اپنے گھروں میں بھی یہ کوشش کر سکتے ہیں. آپ کا یہ جو سٹیپ ہے آئی ریئلی اپریشیٹ، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور موقع دے اور پورے پاکستان میں آپ ہر جگہ پہ، ہر چھوٹے بڑے شہر میں، گاؤں میں، قصبے میں جائیں اور آپ اس طرح درخت لگائیں. آؤ سب مل کے درخت لگائیں، آؤ سب مل کے درخت لگائیں. کراچی میں پلانٹیشنز کا جو ہے وہ سلسلہ یہ شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ پودے لگائے جا رہے ہیں. ہماری مجلس FGRF کا ٹارگٹ ہے کہ کراچی میں اس سیزن میں انشاءاللہ الکریم 1,00,000 پودے لگائے جائیں گے. آؤ سب مل کے درخت لگائیں، آؤ سب مل کے درخت لگائیں. پودا لگانا ہے، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل ہمیں ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے اور سنتے ہیں اس حوالے سے دعائے امیر اہل سنت. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. لباس کا اثر دل پر ہوتا ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں لباس کا اثر دل پر ہوتا ہے، خصوصاً صاف اور روشن دل جلدی اثر لیتے ہیں. جیسے سفید کپڑے پر سیاہ دھبا معمولی بھی ہو تو دور سے چمکتا ہے. اللہ اکبر. یا اللہ پاک جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ نماز سے توجہ ہٹانے والی چیزیں پڑھ یا سن لے اسے خوب توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت دے اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب بخشش فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے کیا لباس کا اثر دل پر ہوتا ہے، پرندے پالنا کیسا، روزی میں برکت کا مضبوط ذریعہ، بندہ رکعتیں کیوں بھولتا ہے، اور بہت کچھ. اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 20 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، ہندی، بنگلہ، رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113978 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ نیکی کی دعوت کیسے دیں جسے پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ نیکی کی دعوت کیسے دیں. دنیا بھر میں اسلامی بھائی 19,38,532 19,38,532. دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 8,83,954 8,83,954. مجموعی مطالعہ کارکردگی 28,22,486 28,22,486. رسالے کا نام نیکی کی دعوت کیسے دیں. تعداد کے حوالے سے رسالہ پوزیشن شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنیں پاکستان. یاسین شریف پڑھنے اور سننے والوں کی نیتیں. یاسین شریف پڑھنے والوں کی نیتیں 44,71,040 44,71,040. یاسین شریف سننے والوں کی نیتیں 33,578 33,578. ٹوٹل نیتیں 45,04,618 45,04,618. 27 جولائی 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے کی ابتدا میں آج درود پاک کی کتنی فضیلتیں بیان کیں؟ جواب 10. سوال نمبر 2، کس صورت میں اسراف حرام ہے؟ جواب، جس صورت میں مال ضائع کرنا پایا جائے. سوال نمبر 3، کریلے کے کئی فوائد بیان کیے، کوئی ایک فائدہ بتائیے. جواب، کریلا ان بیماریوں میں فائدہ مند ہے: فیٹی لیور، بھوک کی کمی، فالج، جوڑوں کا درد، پتے کی پتھری. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد یونس اتاری چکوال، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ.
اویس اقبال رحیم یار خان بنت عبد القیوم ٹنڈو جام بنت معین الدین اتاریہ اورنگی ٹاؤن کراچی محسن علی اتاری لاہور بنت لیاقت علی سندھ لاڑکانہ۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام اویس اقبال رحیم یار خان۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ آئندہ ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا لقب بتائیں۔ سوال نمبر 2، نجاست غلیظہ کی کتنی مقدار لگی ہوئی ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ سیرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی بہترین کتاب فیضان امام اہل سنت، آئیے جانتے ہیں اس میں کیا کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت و کردار پر ایک بہترین خصوصی شمارہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے جس کا نام ہے فیضان امام اہل سنت۔ اس کتاب میں آپ امام اہل سنت کی زندگی کے مختلف احوال کو سمجھ سکیں گے، امام اہل سنت کی تعلیم، امام اہل سنت کی فقاہت، امام اہل سنت کی مہارت، امام اہل سنت کا عشق رسول، امام اہل سنت کی زندگی کے اور بہت سارے حسین واقعات۔ تو اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے رابطہ کیجئے۔ گھر بیٹھے آپ منگوانا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر آرڈر کر دیجئے۔ مکتبۃ المدینہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر مہینے کی پہلی پیر شریف یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے۔ یوم قفل مدینہ کیا ہے؟ کم بولنے کی عادت بنانا۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے خاموش شہزادہ۔ اس رسالے کو پڑھنا یا سننا ہے اور پھر لکھ کر گفتگو کرنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ امیر اہل سنت بارہا اس ایک دن کو 3 دن مناتے ہیں کہ میں تو 72 گھنٹے کا یوم قفل مدینہ مناؤں گا۔ تو ہمت کیجئے، اور خاص کر کل اتوار مغرب سے لے کر پیر شریف کی مغرب تک یہ پورا 12 گھنٹے 24 گھنٹے اس کو کم بولنے اور لکھ کر گفتگو کرنے کی عادت بنانے کے لیے آپ یوم قفل مدینہ میں حصہ لیجئے۔ الحمدللہ ہماری مجلس اصلاح اعمال کے ذریعے اس سلسلے میں خصوصی ایک مختصر سے حلقے بھی لگائے جاتے ہیں، تو اس میں بھی ضرور شامل ہو جائیں۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔